بچی کا نام مدینہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مدینہ عموماً شہر کا چونکہ نام ہے اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس کے آخر میں تا ہوتی ہے، لیکن یہ ویسی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں تا ہے، تو طلحہ کے آخر میں بھی تا ہے، لیکن طلحہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عائشہ کا لفظ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کے نام تو رکھے جاتے ہیں مدینہ، جیسے مدینہ آ گیا اسی لیے ہم کہتے ہیں، مدینہ آ گئی نہیں کہتے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ بی بی کا لفظ بڑھا دیں، مدینہ بی بی یا بی بی مدینہ، تو چلو پھر تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال لڑکوں کے نام رکھے جائیں، بچیوں کے نام نہ رکھیں۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو بنیاد بنائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، اور یقیناً لڑکوں کے رکھ سکتے ہیں، لڑکیوں کے تو نہیں، کیونکہ نبی صرف مرد ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو، نیکوں کے نام پہ نام رکھو۔ تو بچیوں کے نام اکثر صحابیات کے نام پہ رکھیں، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را انفرادیت تلاش نہ کریں، بلکہ ایسا نام رکھیں کہ جب بچی کا نام لیا جائے تو ہماری توجہ ہمارے اکابرین کی طرف جائے۔ ایسی کوشش کریں، ایسے نام نہ رکھیں کہ نام لیے جائیں تو کوئی غیر مسلم ذہن میں آئے، فضول قسم کی چیز میں ذہن میں آئے، یا کچھ بھی ذہن میں نہ آئے، بس سامنے والے کی آئے۔ یہ بھی کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پری پلان میں نے دیکھا یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان ان ناموں کو عام کر دیا جن کو لیا جائے تو ہمارا تعلق ماضی سے کٹ ہی جائے گا، اور ان ناموں سے بیزاریت ڈالی جا رہی ہے کہ اگر ان ناموں کو لیا جائے تو اکابرین کی طرف ذہن جائے کہ کم از کم چلو فکری تعلق تو قائم ہو۔ مثلا بچی کا نام خدیجہ ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے، ماریہ ہے، یہ ازواج مطہرات کے نام ہیں۔ تو جب آپ نام پکاریں گے تو بچی کا نام رکھا ہے حالانکہ، لیکن چونکہ وہ اکابرین سے نسبت رکھتا ہے تو ضرور توجہ اکابر کی طرف بھی جائے گی، بزرگوں کی طرف جائے گی، اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ کوشش کریں اسی طرف آپ آئیں۔